نبی سے محبت کرے کوئی لیکن نبی سے یہ محبت اللہ کے لیے نہ ہو تو بیکار ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن چونکہ نبی سے یہ محبت اللہ کے لیے نہیں ہے لہذا یہ محبت بیکار ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعینی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزاء لاقرت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر ایسے ہی لائیں. اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب نبی سے جو آپ کے بھتیجے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ابو طالب کو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی بلکہ نبی بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. یہ قرآن سے ثابت ہے. نبی اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے تھے. کس سے ثابت ہے؟ نص صریح سے ثابت ہے، قرآن حکیم سے ثابت ہے. تو اہم یہ نہیں کہ ابو طالب نبی سے محبت کرتے تھے، اہم یہ ہے کہ نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے. اب دیکھو محبت دو طرفہ ہے. نبی کو اپنے چچا سے محبت ہے، چچا کو اپنے نبی سے محبت ہے. دو طرفہ محبت ہونے کے باوجود معاملہ کیا ہوا یہ دیکھ لیتے. مرنے کے قریب ہیں، بستر پر ہیں، پڑے ہوئے ہیں، صاحب فراش ہیں. اب دنیا سے جائیں، لوگ آ رہے ہیں، مل کر جا رہے ہیں. نبی بھی آئے، سرہانے بیٹھ کے کہا کہ چچا بولو میرے بچے. کہا کہ ایک بات بولنا چاہتا ہوں. آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں. کیوں لا الہ الا اللہ کہہ دوں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے اشہد لک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ آپ کی موت توحید کے اوپر ہوئی. آپ بول دیجئے لا الہ الا اللہ، میرے کان میں بول دیجئے. ابو طالب نے کہا میرے بچے زندگی بھر میں نے تیری بات نہیں مانی، اب آخری عمر میں تیری بات مان لوں مرتے مرتے تو لوگ آر دلائیں گے. لولا ان تعینی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزاء، موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے میں ایمان لے آیا، لہذا میں تیری بات نہیں مانتا. میرے بچے اگر ایسی بات نہ ہوتی تو تیری آنکھ ٹھنڈی کر دیتا، ایمان لے آتا. ایمان نہیں لائے اور کفر کے اوپر ہی مر گئے، اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. آپ کو بڑا صدمہ پہنچا کہ میں جس سے محبت کرتا تھا، جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ کفر کے اوپر مر گیا، باپ دادا کے دین پر مر گیا، ایمان نہیں لایا. تو آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت. اے میرے حبیب آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں. دیکھیں یہ آیت بتا رہی کہ نبی کو ابو طالب سے محبت تھی. تو اہم یہ نہیں کہ کوئی نبی سے محبت کر رہا، اہم یہ ہے کہ نبی کسی سے محبت کر رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں، یہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ نبی آپ سے محبت کر رہا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہے اور بھتیجے کو اپنے چچا سے محبت ہے، رسول کو محبت ہے، یہ اہم ہے. اس کے باوجود نبی اسے ہدایت نہیں دے سکے اور جنت میں نہیں لے جا سکے، اس لیے کہ ابو طالب کی محبت رشتہ داری کی محبت تھی. وہ جو محبت تھی وہ رشتہ داری کی محبت تھی، خاندانی محبت تھی، نسبی محبت تھی، اللہ کے لیے محبت نہیں تھی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر رسول سے محبت بھی اللہ کے لیے نہ ہو تو رسول سے محبت بیکار ہے. یہ نقطہ ذہن نشین کیا جائے، بہت ہی گہرا نقطہ ہے. ہم نے اسی وجہ سے یہاں آ کر کے یوں ڈائیورشن لیا ہے اس نقطے کو بتانے کے لیے. اور یہ آدمی کہاں پہنچ گیا ہے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. ابو طالب ایمان نہیں لائے، کفر پر انتقال ہوا ان کا. کہاں پہنچے وہ؟ حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنارين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر ایسے ہی لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ سب سے بڑا عذاب انہی کو دیا جا رہا ہے. انہیں آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کسی کیٹلی کے اندر کوئی چیز رکھ کر کے آگ کے اوپر رکھ دیا جائے تو آگ کی حرارت کی وجہ سے کیٹلی کا جو کانٹینٹ ہے
کیتلی کے اندر جو چیز ہے وہ کھولتی رہتی ہے، ایسے جوتا پہنا دینے کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ جہنمیوں میں سب سے بڑا عذاب انہیں کو دیا جا رہا ہے. دیکھیں سب سے ہلکا عذاب آدمی محسوس کر رہا ہے، سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے. بہت خوفناک عذاب ہے جہنم کا. تو سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، کفر پر وہ مر گئے. اور نبی سے محبت تو کی لیکن ان کی محبت اللہ کے لیے نہ ہو کر خاندانی محبت، رشتے کی محبت تھی. تو رشتے کی محبت نہیں چلنے والی ہے. نبی سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے. اگر نبی سے بھی محبت ہو اور اللہ کے لیے نہ ہو تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ نقطہ اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے.